وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ محترم المقام، ہمارا درس قرآن چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور کامیاب مومنوں کی صفات اور اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور اس میں سے یہ ہے کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے اور یہ بڑی قابل توجہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا ھذا اوان یرفع العلم، فرمایا یہ وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جب دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ بخاری میں موجود ہے کہ جب دنیا سے علم اٹھ جائے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا سے علم اٹھ گیا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا جب قتل و غارت گری عام ہو جائے تو سمجھ لینا دنیا سے علم اٹھ گیا ہے۔ جب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے تو سمجھ لینا دنیا سے علم اٹھ گیا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا جب زنا اور بدی عام ہو جائے تو سمجھ لینا دنیا سے علم اٹھ گیا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا جب نااہل نالیک نکمے قسم کے اور ایسے حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں جو تمہارے دکھ کو اپنا دکھ نہ سمجھے، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھیں، سمجھ لینا کہ علم اٹھ گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ھذا اوان یرفع العلم، یہ وہ وقت ہے جو علم اٹھ جائے گا۔ تو فقال له رجل من الانصار یقال له ابن لبید، ابن لبید صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یرفع وقد اثبت فی الکتب ووعته القلوب، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ بعد میں ایسا دور آئے گا کتابوں کا انبار ہوگا، کتابیں لکھی جائیں گی، کتابیں پڑھی جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں کتابیں نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو علم تھا وہ قلبی علم تھا، وہ جو ہے وہ سینہ بسینہ علم تھا۔ لوگ حضور سے سنتے تھے اور وہ جو ہے وہ پرفیض زمانہ تھا، بخت آور زمانہ تھا۔ حضور سے سنتے تھے، جیسے سنتے تھے ویسے یاد ہو جاتا تھا، جیسے سنتے تھے ویسے یاد ہو جاتا تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک ایک مسئلہ جو ہے نا، میں خود امام صاحب ہوں نا، ایک ایک مسئلہ 2 4 10 مرتبہ بیان کرنے کے بعد بھی لوگ آ کر ایسے پوچھتے ہیں کہ یہ مرتبہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے مسئلہ اور اس کا تو آج تک کسی نے حال ہی نہیں بتایا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بتایا جا چکا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ بڑا پرفیض تھا، وہ بختاور تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ سنتے تھے وہ فی الفور یاد کرتے تھے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا معاملہ یہ ہے کہ میں جب کوئی بات سنتا ہوں تو وہ میں بھول جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں اور مجھے یاد نہیں رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو تیرا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے نسیان کا مرض ہے، مجھے بیماری ہے بھول جانے کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کا حل میں بتاتا ہوں، بڑا توجہ طلب ہے۔ حضور نے فرمایا آپ کے پاس جو چادر آپ نے سینے وہ کاندھے پر رکھی ہوئی تھی، فرمایا نیچے بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر نیچے بچھائی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے 2 مرتبہ ایسے کیا اور چادر کے اوپر ایسے کر دیا، ایسے کیا اور چادر کے اوپر ایسے کر دیا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اٹھا کر کے سینے سے لگاؤ۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھا کر کے سینے سے لگائی، مجھے نہیں پتا ان خالی ہاتھوں میں محبوب کے کیا آیا تھا کہ میرا سینہ جو ہے وہ نور علی نور ہو گیا، اور پھر میں کبھی کوئی بات بھولا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایسے میرا کوئی بڑا عقیدت مند ہونا، وہ حضرت بڑی پریشانی ہے اور کوئی وہ ہے، بس آپ میں بولوں یہ لیں جی، یہ لیں اور یہ لیں، گھر بھر کے لیے پورا ہے، گھر بھر کے لیے پورا ہے، کوئی نہیں مانے گا، کوئی نہیں اس پر اعتبار کرے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مصطفیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے تھے، مصطفیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے، مصطفیٰ کی ذات پر ان کا کلی توکل تھا کہ مصطفیٰ نے جو کچھ عطا کر دیا، جو کچھ دے دیا، ہم مصطفیٰ سے بیماری کی شفا مانگے تو وہ بھی ملے گی، ہم ٹوٹی ہڈی کا علاج مانگے وہ بھی ملے گا، اور ہم نکلی آنکھوں کی علاج مانگے وہ بھی ملے گا، اور ہم اگر تلوار مانگیں اور حضور کہیں یہ لاٹھی اٹھا لو وہ تلوار بن جائے، یہ بھی مصطفیٰ سے ملے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا جی۔ اور میں ایک بات بتاؤں، حقیقت یہی ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے نا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور نمازوں میں، دکھ میں، سکھ میں شریک ہوتے تھے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کبھی نہیں سمجھا۔ ورنہ یار جب اپنے جیسا کوئی ہو جاتا ہے تو عقیدت نہیں رہتی، اپنے جیسا کوئی ہو جائے گا تو عقیدت نہیں رہتی۔ عقیدت رہتی اسی وقت ہے کہ جب ہم اس کو اپنے سے کچھ نہ کچھ ماورا سمجھیں، اپنے سے رتبے میں، مقام میں، افضلیت میں ماورا سمجھیں گے تو وہ ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا، باعث افتخار ہوگا۔ اپنے جیسا بھائی بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے، کیوں؟ اپنے جیسا سمجھے گا عزت نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی مرتبہ تو ہے۔ ہم مرشد کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ یہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، تو پھر مرشد کہاں بنے گا؟ مرشد کہاں بنے گا؟ آپ لوگوں کا تجربہ ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ مختلف بچے جو ہیں وہ مختلف ڈھنگ اور ہنر سیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ سر کہتے ہیں، سر استاد جی، وہ کیوں کہتے ہیں جی؟ آپ کے سینگ لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اس کے اندر وہ کوالٹی ہے، وہ صلاحیت ہے جو میرے اندر نہیں ہے، اس لیے وہ استاد جی کہتے ہیں، اس لیے وہ ادب کرتے ہیں، اس لیے یہ احترام کرتے ہیں۔ یہ پکا اصول ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اپنے جیسا سمجھنے لگیں گے تو پھر نکتہ چینیاں ہوں گی، جب اپنے جیسا سمجھنے لگیں گے تو پھر باتیں ہوں گی، اور جب اپنے سے ماورا سمجھیں گے تو پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے میں نے نہ دیکھا ہو، کسی اور بزرگ نے دیکھ لیا ہو۔ فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ حضور جیسا اللہ نے کوئی پیدا کر کے بھیجا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، فرمایا یہ صحابہ کا نظریہ ہے، حضور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ صحابی کا نظریہ ہے، یا دنیا میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضور ہر عیب سے پاک ہیں، حضور ہر عیب سے پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلقت مبرأ من کل عیب، گویا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے جو ہے وہ پاک فرمایا، پاک پیدا کیا۔ اور کیوں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جب اللہ اپنے محبوب کو پیدا کر رہا تھا، بنا رہا تھا اور تخلیق کر رہا تھا، تو اللہ پوچھ رہا تھا محبوب بتا تو صحیح تیری آنکھیں کیسی بنائی جائیں؟ تو اللہ کے حبیب نے یہ کہا ہوگا یا اللہ میری آنکھیں ایسی ہوں جو یہ طرف بھی دیکھ لیں، اس طرف بھی دیکھ لیں، آگے پیچھے برابر دیکھ لیں۔ اے حبیب آپ کی رفتار کیسی بنائی جائے؟ فرمایا یا اللہ جہاں جبریل رک جائے میں وہاں سے آگے چلا جاؤں۔ فرمایا محبوب تیری گفتار کیسی بنائی جائے؟ فرمایا اے اللہ گفتار ایسی ہو میں کلام اللہ پڑھتا جاؤں، لوگ سمجھے مصطفیٰ کلام کر رہے۔
تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے انسان بنایا تھا، مگر وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو بندہ بنایا تھا لیکن وہ عام بندوں کی طرح نہیں تھے۔ اللہ نے انہیں جو ہے وہ بشر بنایا تھا لیکن وہ عام بشروں کی طرح نہیں تھے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا۔ صحابی نے کہا کیف یرفع یا رسول اللہ، کیسے علم اٹھ جائے گا؟ وقد اثبت فی الکتب ووعته القلوب، ہمارے دل بھی علم سے روشن ہیں اور کتابیں بھی لکھی پڑی ہیں، تب بھی علم اٹھ جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ یاد رکھیے گا، قیامت سے پہلے یہ جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک یہ اٹھ جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کے نسخے نہیں اٹھیں گے، قرآن پاک کے نسخے تو باقی رہیں گے، قرآن پاک کے اوراق تو باقی رہیں گے، قرآن پاک کے جو ہے صفحات تو باقی رہیں گے، قرآن پاک کے پیجز جو ہیں یہ تو باقی رہیں گے، لیکن اس میں لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں یہ نہیں ملیں گے۔ یہ وقت آئے گا، یہ وقت آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی نے جب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھے گا حالانکہ ہمارے دلوں میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ان کنت لأحسبک من افقہ اہل المدینۃ، فرمایا میں تو مدینہ کے لوگوں میں سے بڑا فقیہ سمجھتا تھا تجھے، مدینہ کے لوگوں میں سے بڑا عالم سمجھتا تھا تجھے، مدینہ کے لوگوں میں سے بڑا صاحب علم سمجھتا تھا تجھے، اور تو یہ سوال کر رہے کیسے اٹھ جائے گا؟ علم کیسے اٹھے گا؟ حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بات بتائی، فرمایا سنو، ذکر ضلالۃ الجہود والنصارى علی ما فی ایدیہم من کتاب اللہ، حضور نے فرمایا بتاؤ تورات ختم ہو گئی دنیا سے؟ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تورات، انجیل، زبور، یہ صحیفے جو ہیں نا بندہ نچیز کے پاس بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے ہمارے پاس، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور موجود ہے اور دیگر صحیفے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کتابیں موجود نہیں ہیں ان کی؟ کیا ان کے آج بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کے فادر نہیں ہیں؟ آج ان کے جو ہے وہ راہب نہیں ہیں؟ آج ان کے عالم نہیں ہیں؟ آج ان کے بڑے جو ہے نا وہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، ہر شے موجود ہوگی، لیکن جب کتاب اللہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے گا، کتاب اللہ سے روشنی لینا چھوڑ دیا جائے گا، کتاب اللہ کے حکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے گا، کتاب اللہ کے نور سے روشنی حاصل کرنا چھوڑ دیا جائے گا، کتاب اللہ کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے عمل کرنا چھوڑ دے گا، میرے حبیب نے فرمایا سمجھ لینا کہ اب علم جو ہے وہ اٹھ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم میں سے ہر بندہ پڑھا ہوا تو ہوگا، ہر بندے کے بچے پڑھے ہوئے تو ہوں گے، ہمارے بچے حافظ تو ہوں گے، کیا کتاب اللہ پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم کتاب اللہ پر عمل کر رہے ہیں؟ احکام رسول پر عمل کر رہے ہیں؟ کتاب اللہ کے ارشادات پر عمل کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا سنو، تمہارے دین میں سے جو سب سے پہلے چیز اٹھے گی، تمہارے دین میں سے، ہم دیندار ہیں، دین کی سب سے پہلی چیز کیا اٹھے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سب سے پہلے میری امت میں سے دین کی جو شے اٹھے گی وہ نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے یہ اٹھ جائے گا۔ جیسے ہماری نمازیں، نماز کے اندر جتنے ایکشن، ہم نماز کے اندر ہماری پف بھی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، نماز کے اندر ٹوپی ہم پہنتے ہیں، ٹوپیاں، اور اگر وہ گر جائے تو پھر ہم اس کو پہلے پف کو ٹھیک کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ٹوپی پہننے کا ایک نیا طریقہ ہے، یہاں پہن لیا جاتا ہے تاکہ بالوں کے ایکشن جو ہے وہ بالوں کی جو سلیکشن جو ہے نا وہ بھی کیا ہے برابر رہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، یہ ہماری کنڈیشن ہے، اور ہماری نسل، اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا الا اخبرک باول ذلک یرفع، فرمایا میرے صحابہ میری امت کو بتا دینا، میری امت میں سے جو سب سے پہلے
دین اسلام کی جو سب سے پہلے چیز اٹھے گی وہ نمازوں کے اندر روح باقی نہیں بچے گی، نمازوں کے اندر اخلاص باقی نہیں بچے گا، نمازوں کے اندر للہیت باقی نہیں بچے گی، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع باقی نہیں بچے گا، نمازوں کے اندر خدا کا جو ہے وہ للہیت باقی نہیں رہے گی۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہوگا یا تو سستی کا شکار رہا، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہوگا یا غفلت کا شکار ہوگا، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہوگا وہ یا تو اپنے ایکشن کا شکار ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ٹوپی ہمارے سر سے گر جائے تو پھر ہم اس کو جب اٹھاتے ہیں تو ہم تو ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھا، دیکھتے ہم بھی ہیں، کوئی نئی بات میں نہیں بتا رہا ہوں۔ پھر ہم پہلے اس کے بالوں کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا بچے ہمارے بڑے بالوں والے وہ ٹوپی نہیں پہنتے۔ اب وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سارے بال ادھر ہے، اور پھر جب اٹھتے ہیں تو یوں کر کے اٹھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ خدا کی عبادت کر رہے ہو یا تماشا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ یہی ایکشن ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی شے ھذا اوان یختلس العلم من الناس، علم جو ہے لوگوں سے اچک لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے اچک لیا جائے گا؟ وقد قرأنا القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، وَلَنُقْرِئَنَّ نِسَاءَنَا وَأَوْلَادَنَا، ہم اپنی بچیوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں۔ کیسے علم اٹھ جائے گا؟ آج کے دور میں ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے معاشرے میں حافظہ بچیاں مل جاتی ہیں، حافظ بچے مل جاتے ہیں، حافظہ بچیاں مل جاتی ہیں۔ کیا عمل کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کے نور سے فیض حاصل کر رہے ہیں؟ قرآن کے ارشادات پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کے نور سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا زیاد، فرمایا اوے زیاد، تو نے کہا یا رسول اللہ کیسے علم اٹھے گا؟ حالانکہ ہم تو عالم بنا رہے ہیں، بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں۔ فرمایا تیری ماں تجھے روئے تو بات ہی نہیں سمجھا میری، اور تو مدینے کا فقیہ ہو کر کے ایسی بات کرتا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه التوراۃ والانجیل عند اليہود والنصارى فماذا یغنی عنہم، یہود اور نصارے کے پاس کتابیں نہیں ہیں، ان کے پاس بھی کتابیں ہیں۔ اور فرمایا سنو، میرے حبیب نے فرمایا وَإِن شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ، فرمایا میں پہلی شے بتاؤں جو میرے امت کے دین میں سے، میرے دین میں سے اٹھ جائے گی، الخشوع، وہ خشوع اور خضوع ہوگا نماز کے اندر۔ یوشک ان تدخل المسجد فلا ترى فيها رجلا خاشعا، فرمایا بندہ جو ہے مسجد میں جائے گا، وہ جا کر کے دیکھے گا، ذرا دیکھ کر کے آئیں نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ کیسے پڑھی جاتی ہے، بندہ کوئی نہیں ملے گا، بندہ کوئی نہیں ملے گا۔ میرے حبیب نے فرمایا قرب قیامت کی یہ دلیل ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ آپ نے فرمایا شہر بھرے ہوئے ہوں گے، لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوگا، ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا، ہر بندہ اپنے آپ کو نمازی کہلاتا ہوگا۔ فرمایا مگر وقت یہ ہوگا امام ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، پوری بستی میں لوگ جائیں گے، پتہ کریں گے یار کوئی نماز پڑھانے والا بھی ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں امام صاحب کو سینگ لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہوا ہے؟ سیدھی بات ہے، وہ نماز کے مسائل زیادہ جانتا ہے۔